السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات علماء کرام، محترم صدر اجلاس، محترم سامعین، خواتین اسلام، اور اس بزم میں شریک برادران وطن یعنی ہمارے ہندو غیر مسلم بھائی، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، یعنی انسان دو چیزوں کے سماروہ کا نام ہے۔ ایک ہے یہ پارتھیو جو بدن ہے وہ، اور ایک ہے آتما۔ یہ جو بدن ہے یہ تو دکھتا ہی ہے، آتما دکھتی نہیں، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس بدن کے اندر کوئی چیز ہے کہ جب تک وہ رہتی ہے تب تک انسان سوچتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور کوئی چیز ہے جس کے نکلنے کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور انسان انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب ظاہر ہے کہ جب دو چیزیں ہیں تو دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے؟ صرف بدن کے اوپر یہ جو ظاہری دکھائی دینے والی مورتی ہے اس کے اوپر محنت کر رہا ہے۔ مورتی کا مطلب ہوتا ہے شخصیت، پرسنالٹی، اس کے اوپر محنت کر رہا ہے۔ حالانکہ آتما اس سے زیادہ اہم ہے۔ اگر وہ صحیح ہو جائے، اگر وہ اچھی ہو جائے تو پھر یہ بدن بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، آدمی کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، آدمی کا ہر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ کام کا رتا مت بنو، یعنی جو جی میں آئے وہ نہ کرو، بلکہ آتما کو سکھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شاستر کے ودھی کی پیروی کرے، اس کو فالو کرے۔
आइए चलिए गीता का एक श्लोक देखते हैं। यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। कितना अच्छा कहा गया कि जो, यह माने जो, शास्त्र विधिम, शास्त्र के कवानीन को, शास्त्र जो आसमान से आया हुआ कानून है उसको शास्त्र बोलते हैं। वेदों के अंदर, गीता के अंदर खास तौर से जो तमाम वेदों का अर्थ है, जो तमाम वेदों का इसेंस है, जो तमाम वेदों का निचोड़ है, उसके अंदर जितनी बातें कही गई हैं, कहा जाता है कि ये शास्त्र विधि है। कौन शास्त्र विधि को फॉलो करता है? अब देखिए, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र के विधि को उत्सृज्य छोड़कर, लेप्रते उत्सृज्य छोड़कर, वर्तते हो जाता है, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते वर्तसे वर्तेते वर्तद्वे वर्ते वर्तावहे वर्तामहे जी। तो वर्तते कामकारतः हो जाता है वो अपनी ख्वाहिश से काम करने वाला, जो दिल बोलता है वो करता है। आपने कई फिल्मों वगैरह के डायलॉग सुने होंगे, कहते हैं बेटा जो तेरा दिल कहे वो तू कर। बिल्कुल गलत मशवरा है, झूठी बात है। अब आदमी के दिल में जो कुछ आए वो करे, बताइए ऐसा चलता क्या है? आदमी के जी में ये बात आई, फला के घर में घुस करके चीजें उसकी उठा लो, चलेगा? फला की बहू बेटी के ऊपर निगाह डालो, चलेगा? दिल कहे तो। लिहाजा ये जो प्रचार किया जा रहा है कि दिल जो कहे वो करो, गलत प्रचार है। ऐसे लोगों की जबान खींच ली जाए, गलत प्रचार है ये हमारे संविधान के भी खिलाफ है और शास्त्र के भी खिलाफ है कि जो जी में आए करो। गलत है ना जी। तो जो आदमी काम कारता हो जाता है, शास्त्र के विधि को छोड़ देता है और काम कारता हो जाता है, काम माने ख्वाहिश, जो जी में आए करो हो जाता है, तो न स सिद्धिमवाप्नोति, तो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता जी। सिद्धि माने नजात, उसे नजात नहीं मिलती। न सुखम न परंग, न तो उसको सुख मिलता है और न परम गतिम, यानी उसको जन्नत नहीं मिलती, स्वर्ग नहीं मिलता। परम गतिम जन्नत के अलावा क्या हो सकती है जी। अब देखो, शास्त्र के विधि को मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया है और हमारे बिरादरान वतन ने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया है। सब काम कारता हो गए। जाहिर है कि फसाद रखा है। जब आदमी काम कारता हो जाएगा, अपनी मर्जी से करेगा हर काम, तो जाहिर है कि फसाद वहीं रखा है जी। और ये जो काम कारक हो जाता है आदमी, काम कर, तो ये सब बदन के लिए करता है। झूठ बोल करके पैसा कमा लो, अच्छा घर बनवा लो, गलत तरीके से पैसा कमा लो, जुल्म करके पैसा ऐंठ लो, घर की सजावट, घर की तज़हीन कर डालो। ये सब कुछ हो रहा है, ये सब बदन के लिए हो रहा है। आत्मा मर रही है आत्मा, जबकि आत्मा ही असल है। बदन को काट दो कट जाएगा, बदन मर जाता है, बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हवा ना मिले तो बदन मर जाएगा, आग ना मिले तो बदन मर जाएगा। लेकिन आत्मा, चले देखते हैं आत्मा के बारे में क्या कहा गया। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते जी। ये एनम माने इसको, यह माने जो इसको वेत्ति जानता है। वेत्ति वित्त विदंति वेत्सी वित्ता वित्त वेदमी विधवा विधमा, ये 9 सेरे आए उसके विद से। विद इसी से विद्या है। विद माने जानना, टू नो जानना। विद इसका धातु है, मूल धातु इसका विद है, उसी से ये वेत्ति बना है जी। बहुत टफ जबान है, इसमें थौरो नहीं होते। मेरा ख्याल है कि 10 लाख में 20 लाख में कोई एक आदमी जानता है। 20-25 लाख में किसी एक आदमी को संस्कृत आती।
تو یہ اینم ویتی ہنتارم یشینم منیتے ہتم ابھو تو ن وجانیتہ نایم ہنتی نہ ہنیتے. جو اس کو یعنی آتما کو ویتی جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ یہ اینم ویتی ہنتارم، کہ یہ مارتی ہے. برابر ہے. یشینم چو، یہ عجیب و غریب زبان ہے. انگلش آپ پڑھیے تو کنجکشن جو ہوتا ہے بیچ میں آتا ہے. جیسے کہا جائے فروٹ اینڈ فلاور، پھول اور پھل. اردو میں بھی بولتے ہیں، ہندی میں بھی بولتے ہیں پھول اور پھل. لیکن یہ عجیب زبان ہے، اس میں کنجکشن بعد میں آتا ہے. پشپم پھلم چا، چا مانے اور، وہ چا بعد میں آتا ہے. یہ عجیب و غریب زبان نہیں ہے، کنجکشن بیچ میں نہیں، بعد میں آتا ہے. جی رامش لکشمنش، رام اور لکشمن ایسا آتا ہے، چو بعد میں آتا ہے. جی تو یشینم، اور جو اس کو جانتا ہے کہ یہ ماری جاتی ہے. جی کرمواچ، ماری جاتی، مجھول. تو جو اس کو جانتا ہے کہ یہ مارتی ہے، اور جو جانتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ ماری جاتی ہے، تو ابھو تو، وہ دونوں کے دونوں نہ نہیں جانتے ہیں. ابھو تو نہ وجانیتہ، یہ دونوں کے دونوں نہیں جانتے. نایم ہنتی نہ ہنیتے، نہ یہ مارتی ہے نہ ماری جاتی ہے. تو یہ روح جو ہے، آتما ہے، اس کو کاٹا نہیں جا سکتا، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کو کاٹا نہیں جا سکتا. اور اس کے مقابلے میں بدن دیکھیے، چلیے وہ پڑھ لیتے. نینم چھندنتی شستراڑی نینم دہتی پاوکہ نہ چینم کلیدینتیاپہ نہ شوشیتی ماروتہ. سنسکرت پڑھنا بھی ایک مشکل کام ہے. جی جی، گرامر نہ ہو تو نہیں پڑھ سکتا، الٹا پلٹا پڑھتے اچھا نہیں لگتا. اس کا ایک قاعدہ ہے پڑھنے کا بھی. گرامر پہلے سیکھو، پھر اس کا لٹریچر جانو، پھر اس کے بعد اس کو پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے. جی نینم، نہ اس کو، نہ جیسے ہم لوگ ہندی میں بولتے ہیں نہ، اردو میں بولتے ہیں نہ، تو ایسے سنسکرت میں بھی نہ مانے نہیں، نو، نوٹ. تو نینم چھندنتی شسترانی، نہ اس کو شستر کاٹ سکتے ہیں. شسترم شسترے شسترانی، جیسے پشپم پشپے پشپانی، ایک پھل دو پھل کئی پھل. تو شسترم ایک ہتھیار، شسترے دو ہتھیار، شسترانی کئی ہتھیار. تو اس کو چھد مارے کاٹنا ہے، مول دھاتو اس کا چھد ہے، کاٹنا. تو چھندنتی اسی زبان ہے. نہ اس کو ہتھیار کاٹ سکتے ہیں، نینم دہتی پاوکہ، نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے. پاوک مانے آگ، دہ مانے جلانا، کہتے دہن کرنا، راون دہن، راون کا دہن کرنا، اس کو جلا دینا. نینم دہتی پاوکہ، نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے. اور نینم چھندنتی شسترانی نینم دہتی پاوکہ نہ چینم کلیدینتیاپہ. آپ مانے پانی، فارسی میں آب مانے پانی، اور سنسکرت مانے آپ مانے پانی. سنسکرت اور فارسی یہ تقریباً کچھ بہت سارے الفاظ سنسکرت میں ہیں، یا سنسکرت کے الفاظ فارسی میں. جی نہ چینم کلیدینتیاپہ، نہ اس کو پانی بھگو سکتا ہے. نہ شوشیتی ماروتہ، شش مانے سکھا دینا، نہ شوشیتی ماروتہ، اس کو ماروت، ماروت مانے ہوا، ہوا اس کو سکھا نہیں سکتی. بدن کو ہوا سکھا دیتی ہے، آگ بدن کو جلا دیتی ہے. پانی نہ ہو تو آدمی مر جائے گا، لیکن روح کو، آتما کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں. نینم چھندنتی شسترانی نینم دہتی پاوکہ نہ چینم کلیدینتیاپہ نہ شوشیتی ماروتہ. اس کو شستر نہیں کاٹ سکتے، اس کو آگ جلا نہیں سکتی، پانی اس کو بھگو نہیں سکتا، اور ہوا اس کو سکھا نہیں سکتی. اور یہ تمام کی تمام چیزیں بدن کے اوپر آتی ہیں. تو آتما بدن سے بالکل الگ ہے، جسم سے بالکل الگ ہے. جی
اب اس کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے، آدمی کام کا رہتا ہو گیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروفیٹک جو ہے سیئنگ ہے، نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پروفیٹ ہیں، تو ان کی ایک سیئنگ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو جانتے ہیں اسی آتما کے اوپر ایک نقطہ آ جاتا ہے، نقطۃ سودا، کالا نقطہ، بلیک اسپاٹ، ایک کالا نقطہ آ جاتا ہے، ایک کالا بندو وہاں آ جاتا ہے آتما کے اوپر. اور اگر ایشور سے، اللہ سے معافی نہ مانگ لے تو اور گناہ پر گناہ کرتا رہے، تو یہ پورا کا پورا دل آ جاتا ہے اس کالے نقطے کی لپیٹ میں. اللہ اکبر. ابھی دیکھو یہ دل ہے، دل، اب دل ایک دم تیج سے بھرا ہوا ہے جی. اب اس کے اوپر اگر دھواں آ جائے تو، کالا آ جائے تو، کالا پن آ جائے تو اس کی جو چمک ہے، اس کا جو تیج ہے وہ چھپ جائے گا. آئیے شروع پڑھتے ہیں. دھومینا وریتے ونمہی یتھا درشو ملین چ یتھولبھینا ورتگبھഃ تتھا دینے تماورتم. کہتے ہیں کہ جس طرح دھواں آگ کو چھپا لیتا ہے، دھوم مانے دھواں، دھومینا، اورت کا مطلب چھپا لینا. اب یہ آگ ہے، آگ جل رہی ہے، اب آگ کے اوپر دھواں آ جائے تو آگ دیکھو چمک رہی ہے، لیکن دھواں آ جائے تو آگ چھپ جاتی ہے جی، آگ چھپ جاتی ہے. جیسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو بدن کے اوپر اثرات نہیں پڑتے، اس کو ڈائریکٹ دل کے اوپر اس کے اثرات پڑتے. دل آگ کی طرح چمک رہا ہے. اب اس کے اوپر آدمی گناہ کرے تو آتما کے اوپر ایک بلیک اسپاٹ، جس کو گیتا میں کہا گیا ہے کہ دھواں آ جاتا ہے آگ کے اوپر. دھومینا وریتے جی ونمی، آگ کے اوپر دھواں آ جاتا ہے. جس طرح آگ کو دھواں چھپا لیتا ہے، اور یتھا درشو ملین چ، مل مانے ہوتا ہے گرد و غبار، گندگی، اور درش کہتے ہیں آئینے کو جی، آئینہ، مرر. مرر کے اوپر اگر گندگی لگ جائے، غبار لگ جائے تو آدمی اپنا چہرہ دیکھ کے دکھائی دے گا؟ اس لیے کہ اس کی چمک چھپ گئی ہے گرد و غبار کے مل سے، اس کا پورا جسم چھپ گیا ہے. تو دھوئیں نے چھپا لیا آگ کو، آگ دب گئی. اسی طرح آئینے کو، مرر کو چھپا لیا مل نے، گندگی نے. صورت صاف دکھائی دیتی، ٹیڑھی میڑھی دکھائی دیتی، خوبصورت آدمی برا دکھائی دیتا ہے. کس میں؟ آئینے میں. اس لیے کہ آئینے پر مل آ گیا ہے جی. یتھا، جیسے الب ہوتا ہے نا، الب سنسکرت میں کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں اس میں ہمارے یہاں رحم، بچے دانی. یہ بچے کو گھیرے رہتی ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے. تو اب یہ بچے کو، یہ بچے دانی جس کو الب کہتے ہیں سنسکرت میں، وہ گھیرے رہتا ہے اسے، اور بچہ دکھائی نہیں دیتا، یہ الب گھیرے رہتا ہے اسے جی. اب آدمی کے اندر اہنکار آ جائے تو یہ اہنکار، یہ ساری گندگیاں، یہ تتھا تینے دما ورتم، ان تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے، تمام خوبیاں. دل پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے آدمی کا جی، پورا کا پورا دل خراب ہو جاتا ہے آدمی کا. کتنی اچھی بات کہی گئی ہے، کیا تمثیل ہے، مثال دیکھو، ایگزامپل کیسا ہے، کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ اکبر. دھومینا وریتے ونمہِ یتھا درشو ملین چ. جس طریقے سے دھواں آگ کو چھپا لیتا ہے، اور جس طرح آئینے کو مل، گندگی چھپا لیتی ہے، اور جس طرح الب یعنی بچے دانی بچے کو چھپا لیتی ہے، اسی طریقے سے آدمی کا اہنکار، آدمی کا گناہ اس کے دل کو چھپا لیتا ہے، اس کے دل کے تیج کو چھپا لیتا ہے. اور آدمی کے دل کا تیج ختم ہوا نا، آدمی ختم ہوا، پورا دل گندا ہو جاتا ہے. پھر وہ سوچتا بھی ہے تو گندا سوچتا ہے، بولتا ہے تو گندا بولتا ہے. اس لیے کہ دل ہی، یہ کہتے نہیں الوجہ عنوان الباطن، چہرہ جو ہوتا ہے، the face is
इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा जो है ये अंदरों का आईनादार होता है, जो दिल में होता है चेहरे के ऊपर छुपा होता है। चेहरा और लोग टीसियों को देखा है आपने, आप टिकट लेकर ना बैठे हुए हो, तो एक निगाह डालता है, उसके बाद आपके पास आएगा टिकट प्लीज, इसलिए कि वो चेहरे से पढ़ लेता कि आपके पास टिकट नहीं है, इसलिए कि जिसके पास टिकट नहीं होता ऐसे ऐसे इधर उधर देखता रहे, उसका हाव भाव बताता है कि आदमी मुजरिम है, गलत आदमी है ये। कयामत में जितने गुनहगार लोग होंगे सब खड़े होंगे, सब इधर उधर देख रहे होंगे, इसलिए कि पता चल जाएगा कि ये पुराने के पुराने बदमाश हैं, ये पुराने बदमाश हैं, सब पकड़ लिए जाएंगे सब। तो कहते हैं चेहरा बोलता है, जिस्म बोलता है। एक होती है जबान की जबान और एक होती है जिस्म की जबान। एक जबान की जबान, एक जिस्म की जबान होती है। जिस्म भी बोलता है जी। हमने कहीं पढ़ा था कि रावण जो है वो बड़ा इल्म वाला था, विद्या से भरा हुआ था, ज्ञान से भरा हुआ था, बहुत बड़ा विद्वान था वो। जानते हैं उसको किस चीज ने मारा था? उसके अहंकार ने उसको मारा था। देखो इल्म है, आप देखो इंजीनियर बन रहे हैं लड़के, डॉक्टर बन रहे हैं, मरीज मर जाए उनके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता, डॉक्टर के दिल सख्त हो जाता है आदमी का। और ये कैसे? आदमी के अंदर अहंकार आ गया, आदमी का दिल खराब है। कहते भाई ये डॉक्टर ये इंजीनियर, यार इसका दिल खराब है, यार कुछ समझ में नहीं आता है। मरीज पड़ा तड़प रहा है, इसका दिल नहीं पसीज रहा है। क्यों भाई? ये दिल जो है उसका जो तेज वो छुप गया है अहंकार से और कामकारता होने की वजह से। जो दिल में आ रहा है करो, पैसे लाओ तब मरीज को हाथ लगाएंगे, पैसे लाओ। तो अहंकार ने उसको मारा था, उसका ज्ञान, उसका इल्म, उसकी विद्या, वो पूरी की पूरी अहंकार ने। अहंकार एक काली चीज है, ब्लैक चीज है वो, और वो ढांप लेती है हर चीज को। जैसे धुआं आग को ढांप लेता है, आईने को मल ढांप लेता है। तो आपके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज जितने फसादात हैं, आज हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, अरे कब से हम आपके साथ रह रहे हैं? कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी कोई तकलीफ में हो तो हमारा हिंदू भाई ये नहीं देखता कि हमारा पड़ोसी मुसलमान है, क्या फौरन दौड़ेगा। मुसलमान बाजू में तो फौरन दौड़ेगा। है ये नफरतें, ये दिल खराब जब हो जाता है तो सारी चीजें यहीं से पैदा होती है। सारे फसादात की जड़ दिल का खराब होना है और आदमी का काम कारता हो जाना है जी, और शास्त्र के विधि को फॉलो न करना है। जगह कितना अच्छा कहा गया, आगे पढ़ते। तेजक्षम धीति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। क्या कहा गया? कहा गया कि तेज होना तुम्हारे, तेज माने रोशनी, तेज माने चमक, रोशनी। कहते हैं इसके चेहरे पर कितना तेज है, तेज माने रोशनी। और आदमी का चेहरा तेज वाला कब होता है? जो आदमी का दिल तेज में हो। अभी इस श्लोक पर रुके रहिए। ये जितनी भी रोशनी है पूरे यूनिवर्स में और पूरे जगत में, ये जानते हैं ये सब अल्लाह का दिया हुआ नूर है और रोशनी है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान मीन्स कायनात, यूनिवर्स, ये अल्लाह के नूर से रोशन है। जितना भी प्रकाश है सब अल्लाह का दिया हुआ है प्रकाश है। और आप जैसे ये प्रकाश में आप देख लेते हैं ना, अभी अंधेरा हो जाए तो कोई चीज दिखाई नहीं देगी, लेकिन रोशनी हो तो एक सुई भी दिखाई देगी। ऐसे आपका दिल अगर तेज वाला है तो आपको अच्छाई बुराई फौरन मालूम हो जाती। चलिए पढ़ते हैं। यदा दित्य गतम तेजः, अभी वो श्लोक बाद में उसकी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। अभी ये देख लीजिए कि पूरी कायनात, पूरा जगत, अखिल जगत, ये पूरा का पूरा ये अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। आदमी अच्छाई बुराई को जिस तरह रोशनी में देख लेता है, इस तरह आत्मा के लिए जो कानून आया है आसमान से कुरान की शक्ल में, तो इसको फॉलो करना, देखना, अच्छाई हो गई, रोशनी हो तो अच्छाई बुराई चीज मालूम हो जाती। ये सांप है कि लकड़ी है? अंधेरे में मालूम होता क्या सांप है लकड़ी है? अंधेरे में पकड़ लेता आदमी, सांप को लकड़ी समझ करके पकड़ लेता,
اور اگر روشنی ہو تو فرق کر لیتا. ایسے ہی دل میں اگر تیج ہو جیسے کائنات میں تیج. ہاں چلو پڑھ لیتے اس کو. یدا دتیگتم تیجہ جگد بھاشیتے اکھلم یچندرمسی یچاگنو تتیجو ودھی مامکم. کیا سمجھ میں آیا؟ یا مانے جو آدتیہ مانے سورج. یدا آدتیہ گتم جو سورج میں موجود ہے. یدا آدتیہ گتم تیجہ جو سورج میں تیج ہے روشنی ہے. جگت بھاشیتے اکھلم جو روشنی اور جو سورج پورے جگت کو بھاش کرتا ہے پورے جگت کو روشن کرتا ہے پورے عالم کو منور کرتا ہے. یہ چندرمس یہ جو چندرما میں ہے. یہ چاگنو جو اگنی میں ہے. یہ جو روشنی ہے جو تیج آدتیہ میں ہے سورج میں ہے چندرما میں ہے اگنی میں ہے. تت تیجو ودھی مامکم. تت تت مانے وہ. جی تت کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ تت ست. تت ست کا مطلب سمجھتے ہیں. تت مانے وہ. جیسے ہمارے یہاں کہا قل هو اللہ آپ کہہ دیجئے وہ تو وہ سے اشارہ. تت تت سچ بین اللہ هو الحق. ست مانے حق اور تت مانے وہ. ذالک بین اللہ هو الحق اللہ ہی حق ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. سر جھکے تو اسی کے سامنے جھکے. عبادت ہو تو اسی کی ہو اس لیے کہ سارا سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے. روشنی دی ہوئی اسی کی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ جو تیج میں نے دیا ہے اسے میرا سمجھو. مامکم مانے میرا. مامکم مانے میرا. تت تت ست. تت مانے وہ اور ست مانے سچا حق. وہی حق ہے. جیسے اور عجیب بات ہے کہ تت جو ہے یہ نیوٹر جینڈر میں آتا ہے. اب کسی ہندو بھائی سے کوئی پوچھ لے کہ ایشور یہ میسکولین ہے کہ فیمینین ہے مرد ہے کہ عورت ہے تو پوچھتے تو کیا جواب دیں؟ نیوٹر ہے. کس میں یہ جو ہے اس اعتبار سے تت ست کے اعتبار سے. اس لیے کہ ہم جب میسکولین کو گردانیں گے اور پھر فیمینین کو گردانیں گے پھر آپ نپنسک پہ آئیں گے کلین لنگ میں آئیں گے. کلین لنگ میں تو کلین لنگ میں آئے گئے کیسے؟ چلو ہم پہلے جو ہے میسکولین گردانتے ساہ منے وہ ساہ تو تے تم تو تان تین تابیام تے تسمے تابیام تے بے تسمات تابیام تے تس تے تیشان تسمین تے تیشو. یہ تو ہوا میسکولین کا. فیمینین کا سا تے تا تام تے تا تیا تابیام تابی تسے تابیام تابے تسیا تابیام تابے تسیا تو تاسام تسیام تو تاسو. یہ ہوا آپ کا فیمینین. اور اس کے بعد تتے تانی تتے تانی یہ آپ کا کلین لنگ ہوا. وہ کہ نیوٹر جینڈر ہوا. یہ میسکولین فیمینین اور نیوٹر جینڈر. تت وہ. اب یہ دیکھو یار تت وہ ودھی مامکم. یہ سارا کا سارا جو تیج ہے وہ سب کا سب میرا ہے. سب کا سب میرا ہے. یدادتیہ گتم تیجہ جگد بھاشیتے اکھلم یچندرمسی یچاگنو تتیجو ودھی مامکم. جی آدتیہ کے اندر جو تیج ہے جو چمک ہے جو جگت کو بھاش کرتا ہے وہ تیج میرا دیا ہوا ہے. چندرما میں جو روشنی ہے وہ میری دی ہوئی. اگنی میں جو روشنی ہے وہ میری دی ہوئی. سب میرا. تت تیجو ودھیمان. یہ سارے کے سارے تیج سمجھو کہ میرا ہے. جی اب تیج میں آئیے. جس طریقے سے روشنی ہو تو پتا چل جاتا یہ سانپ ہے یا لکڑی ہے. اسی طرح اگر دل کے اندر تیج نہ ہو تو پتا نہیں چلتا کہ خیر ہے یا شر ہے بھلائی ہے کہ برائی. لہذا بھلائی اور برائی کو جاننے کے لیے کام کرتا ہونا نہیں ہے بلکہ دل کا تیج ضروری ہے. دل کا تیج کیا؟ تیز اچھما دھتی شوچم ادروہو ناتی مانیتا. کتنی اچھی بات کہی. گنتے تیج آپ کے دل کے اندر روشنی ہونا. ہاں حرام کھا کھا کر کے تو دل کے اوپر کالک آ گئی ہے. جیسے گرد و غبار آئینے کو میرر کو خراب کر دیتا ہے چہرہ صاف نہیں دکھتا ایسے ہی حرام کھا کھا کر کے ظلم کر 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 کے دل میں دنیا بھر کی بیماری. آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سرجن نہیں ہے ایم ایس ہیں معلوم ہے آپ کو. مالیگاؤں کا بہت بہترین ہاسپٹل نور ہاسپٹل اس کے آنر بھی ہیں بہترین سرجن ایم ایس ہیں وہ. جی معلوم ان کو کہ اگر آدمی اج گج کھاتا رہے الٹا پلٹا کھاتا رہے بدن بیمار ہو جائے گا. غلط چیزیں کھائے گا بدن بیمار ہوگا کہ نہیں؟ تو غلط چیز کرے گا تو روح بیمار نہیں ہوگی.
جی جیسے بدن کالا ہو جائے گا کالا کھانے کی وجہ سے، ایسے روح خراب ہو جائے گی کالا کھانے کی وجہ سے۔ یہ سب کالے کھا رہے سب، حرام خوری کالی چیز ہے، دشمنی سب کالی چیز، بے حیائی غلط چیز ہے۔ اب دیکھو، تیز اچھما، تمہارے دل میں پرکاش ہونا، تیز ہونا، تاکہ اچھائی برائی جان سکو، چھما ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ جی آج تو تھوڑی سی بات ہوئی ہندو مسلم، ہاں آگے یہاں کہا جا رہا چھما، آپ معاف کر دو۔ قرآن حکیم میں کہا گیا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، کوئی بھی ہو آپ اسے معاف کر دیں تو اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے، بدلہ نہ لیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جی تو تیجس، تمہارے دل کے اندر روشنی ہونا، چھما معاف کرنا، معافی تمام انسانوں کے لیے، آپ معاف کر دیں، آپ کے خلاف کوئی بات جا رہی پھر بھی آپ معاف کر دیں۔ تیج چھما، تیج ہونا چھما ہونا، پھر دھیریہ ہونا، آپ کے اندر صبر ہے نہیں، صبر ہے، دھیریہ کہاں ہے آپ کے اندر؟ دیکھیں دھیریہ کہا جا رہا ہے صبر رکھو، اور قرآن میں کہا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ، صبر جتنی بھی اچھائیاں ہیں، میں ایک بات بولوں، سب سے بڑی اچھائی صبر ہے۔ اگر دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہے تو صبر کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ آپ کچھ سن بھی رہے ہیں، اچھا گیان لے رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو کچھ اس محنت کا عوض بھی مل جائے گا، تو صبر کر رہے ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں نا، نہیں تو آپ یہاں بیٹھتے آپ کو یہ مقصد نہ ہو، یہ ہیتو نہ ہو تو آپ بیٹھیں گے یہاں بیٹھ کر کے سب لگا کر کے، پتہ نہیں، ایک مقصد ہے آپ کا، ہیتو ہے، اس کے تحت بیٹھے ہیں آپ۔ جی تو تیز روشنی ہونا، چھما معاف کر دو ایک دوسرے کو، آستین مت چڑھاؤ، اس لیے کہ انتقام و بدلے کی جو بھاونا ہوتی ہے وہ معاملے کو بڑھاتی ہے، گھٹاتی نہیں ہے۔ کبھی کوئی معاملہ ہتھیار سے یا انتقام سے سولو نہیں ہوا، حل نہیں ہوا، بلکہ ہتھیار سے اور انتقام سے، بدلے کی بھاونا سے معاملے الجھے حل نہیں ہوتے۔ صبر کر لے آدمی، معاملہ وہی حل ہو گیا۔ تو تیج چھما، تیج ہونا آپ کے اندر، آپ کا دل روشن ہونا، چھما معافی، معاف کر دینے کی بھاونا ہونا آپ کے اندر، پھر آپ کے اندر جو ہے دھیریہ ہونا، صبر ہونا، انتظار کرو، صبر کرو۔ شوچم، آپ کے اندر پاکی ہونا۔ جی اب کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں، ارے وہ گندی چیز ہے بھائی پیشاب، اب آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں، آپ کے کپڑوں کے اوپر پیشاب کے چھینٹے آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا پورا پجامہ، آپ کی پوری پینٹ گندی ہو گئی، زپ چڑھا لیتے، چلیے بھائی اب وہ پیشاب کہاں جا رہا ہے، کیسے کیا ہے؟ شوچ، شوچ یہ طہارت ہونا، پاکی ہونا۔ اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ اور الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایمان کو اگر پوری ایک چیز مانی جائے تو پاکی، پاک رہنا ایک ایمان کا بالکل آدھا حصہ، ایمان کا آدھا حصہ۔ جی تو تیج چھما، شوچم پاکی، ادروہ، آپ کے اندر دشمنی نہیں ہونا، دشمنی نہیں ہونا آپ کے اندر، ادروہ، ناتمانیتا، آپ کے اندر غرور نہیں ہونا، غرور، یہ سارے کے سارے کچھ لوگ ہیں، غرور آ گیا تو بھائی ہم یہ بات نہیں مانتے کسی بھی قیمت پر، یہ تو ناتمانیتا، غرور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جس آدمی کے اندر آ جائیں، بھونتی سمپدم دیوی، تو یہ سمجھو دیوی یا آسمانی کسی اینجل کی صفت ہے، یہ اینجل کے ایٹریبیوٹ ہیں یہ ساری چیزیں، آدمی یہ تمام چیزیں کر لے تو فرشتہ ہو جائے گا۔ بھونتی سمپدم دیوین، ابھیجات سے بھارت آئے ارجن، یہ سمجھو آدمی ایسی سمپدا، ایسی دولت لے کر کے آدمی پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا آگے چلیے، آگے لکھا گیا اہنسا ستیمت کرودھا تیاگ شانتیرپیشنم دیا بھوتیشولولپتم ماردوم ہریر چاپلم۔ کہا کہ اہنسا، ہنسا نہیں ہونا، اہنسا کے ماننے والے بنو۔ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گاندھی نے کہا تھا اہنسا کے مارگ پر چلنا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، جانتے ہیں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی، آپ کی جو وائف ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی ہیں، اور کچھ یہودی آئے اور آتے ہی کہا السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہے جب کہا جائے السلام علیکم تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو،
اور کہا جائے السلام علیکم تو تمہارے ڈیتھ آن یو، ڈیتھ اپون یو، تم مر جاؤ ایسا بولتے تھے اگر کیا بولتے تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہودی، اللہ جانتے ہیں آپ ظلم اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، یہودیوں کے ساتھ یہ بہت دنوں تک اپنی منمانی کرتے رہے جی، کئی صدیوں میں ان کو میں ان کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا گیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اللہ کے بیٹے، لیکن یہ جب غلط روٹ کے اوپر چلے، ظلم کی راہ پر چلے، تو کبھی بابل کا بادشاہ آیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور کبھی ٹیٹس اچھا روم سے آیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ابھی 75 سال پہلے تقریباً ہٹلر نے تقریباً 6 سالوں کے اندر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، جانتے ہیں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا گیا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا نام کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، آپ کتنے اچھے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور دنیا میں آدمی عدل کی راہ پر چلے، آج اس کی بڑی ضرورت ہے پوری دنیا کو کہ عدل کی راہ پر چلے۔ ایغور کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ داڑھی آپ نہیں رکھ سکتے، منع، عورتیں نقاب نہیں پہن سکتی، منع، اسی طریقے سے سور کا گوشت بھی ان کو کھلایا گیا باقاعدہ، اور اسی طریقے سے ہر ظلم ان کے اوپر روا رکھا گیا۔ روزہ نہیں رکھ سکتا مسلمان، تو پابندیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جو ان کے اوپر عائد کی گئی، اور ظلم کی انتہا جب انہوں نے کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کون سی بیماری ڈال دی ہے دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ یہ دنیا، یہ کائنات اندھیر نگری نہیں ہے کہ آپ کام کارتا بن جائے، جو دل میں آئے آپ کریں، نہیں، بلکہ اللہ نے جو قانون آپ کے پاس بھیجا ہے آپ اس قانون کے اوپر چلیں، نہیں تو اب دیکھیں کہتے کہ ہم جوہری پاور ہیں، ہمارے پاس ایسی ایسی میزائلیں ہیں کہ ہم فلاں ملک سے مقابلہ کر سکتے ہیں، فلاں ملک سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پہلے کچھ پرندوں کو بھیجا تھا ابرہا کے لیے، اس کو بھی یہی غرور ہو گیا تھا، اور غرور اتنا کہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کے کعبہ کو، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ اتنا جو عتیمان ہو جانا، اتنا غرور ہو جانا کہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آدمی آ جائے، اتنا دل سیاہ ہو جانا کہ آدمی عدل کو طاق پر رکھ کر کے ظلم کی راہ پر چلنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، شعر بالکل غلط ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کے ذریعے مدد کر سکتا ہے اگر ہم اچھے ہو جائے تو، اور پرندے تو بڑے ہوتے ہیں، وائرس تو ایسا ہے وہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اور جانتے ہیں پوری دنیا سے انہوں نے بہت سارے ایریوں کو مسلمانوں کے بین کر رکھا تھا، قید کر رکھا تھا، انہیں محبوس کر رکھا تھا، ڈیٹینشن کیمپ بنا رکھے تھے، اور آج پوری دنیا نے اس پورے ملک کو ڈیٹینشن سینٹر بنا کے رکھ دیا ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ صرف ایک وائرس کی وجہ سے ہندوستان میں کوئی نہیں آ سکتا، پاکستان میں کوئی نہیں جا سکتا، فلاں ملک کے اندر کوئی نہیں جا سکتا، فلاں ملک کے اندر، اور معاشی حالت ان کی ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب تک پتہ یہ چلا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اگر اس بیماری کا، اس وائرس کا ویکسین نہیں ڈھونڈا گیا تو لاکھوں لوگ مر جائیں گے۔ اب تک ہزاروں لوگ تو مر چکے ہیں، پورے اسپتال پٹے پڑے ہیں مریضوں سے، آپ نے دیکھا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 6 چیزوں کا حکم، 3 چیزوں کا حکم دیا، 3 چیزوں سے منع کیا ہے، یعنی سب سے پہلے عدل لایا گیا، عدل، انصاف۔
جانتے ہیں یہ عدل بہت ضروری ہے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں آپ بیچ بیچ میں چلتے رہیں. آپ کا گھریلو معاملہ ہو، آپ کا عائلی نظام ہو، آپ کا خانگی نظام ہو، آپ کا سیاسی نظام ہو، آپ کا اسکولی نظام ہو، ہر نظام میں آپ کو عدل کی راہ پر چلنا ہے، بیچ بیچ کی راہ، توسط کی راہ پر چلنا ہے. جی، اور اگر آپ اس توسط کی راہ سے ہٹے تو آپ کے لیے بربادی لازم ہے. جی آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذی فی کتاب الدعوات. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الدعوات کے اندر لائے. بہت پیاری بات ہے، اس حدیث کو لے کر جاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا. ایک تو روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے. دیکھو آپ، روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے. اب آدمی کے سامنے افطار کا پورا سامان رکھا ہوا ہے، حتی یفطر، افطار کرنے تک اگر یہ روزہ دار دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. اسی وجہ سے افطار کرنے سے پہلے سامنے چیز رکھی ہوئی ہے. دن بھر تو رکھی نہیں رہتی لیکن سامنے رکھی ہوئی ہے تو اب ثواب اور بڑھ جاتا، اس لیے کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں سامنے نہیں ہے، اس وقت سامنے ہے، پھر بھی وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ اللہ حکم دے، سامنے کھانا موجود ہے تو میں ہاتھ لگاؤں. بس روزے ہی میں ایسا کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ حرام چیز دیکھے تو فوراً اٹھ جائے کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے؟ روزہ تو آپ کو یہی سکھاتا ہے نا. تو الصائم حتی یفطر، کہ روزے دار جب تک کہ افطار نہ کر لے، اور افطار کے وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے. آدمی روزے میں جب بھی دعا کرے افطار تک اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. ثلاثۃ لا ترد دعوتهم. اچھا، والامام العادل، عدل پسند حکمراں جو عدل کرے، انصاف کرے، ایسا حکمراں اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. امام ابن قیم نے لکھا کہ دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آدمی پورے دل کے ساتھ دعا کرے تو مسلم ہو، غیر مسلم ہو، منافق تک کی دعا کو اللہ قبول کر لیتا. اللہ اکبر. امام ابن قیم نے یہ بات لکھی ہے، غیر مسلم کی، منافق کی، سب کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لیتا. تو والامام العادل. اور ابھی اس حدیث پر رکے رہیے. عدل کرنے والا جو امام ہوتا ہے، عدل کرنے والا جو حکمراں ہوتا ہے، یہی نہیں، قیامت میں یہاں تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور دعا قبول کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنے ملک کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس کی دعا سے، جب اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اگر عدل کرتا ہے تو. اور قیامت میں تو خاص اسپیشل اس کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے، اسپیشل بیہیویئر ہے اس کے ساتھ، کہ جب تمام طرف گرمی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور سائے کے نیچے اسے منادی کی جائے گی کہ ادھر آ جا. چلو حدیث پڑھ لیتے ہیں. اس حدیث پر ابھی رکے رہیے، بہت پیاری حدیث ہے، ابھی رکے رہیے اس پر. چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشا بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المسجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه مسلم فی کتاب الزکات. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب زکات میں لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. آواز لگائی جائے گی ہمارے عرش کے نیچے آ جاؤ. اس میں پہلا نمبر الامام العادل کا ہے، عدل کرنے والا بادشاہ. ایک بادشاہ کا واقعہ یاد ہے، شیر شاہ سوری کا نام سنا ہے؟ شیر شاہ آبادی ہے بہار میں یا آگے کہیں. میرا ایک پروگرام ہوا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ انہی کے خاندان سے ہیں، شیر شاہ آبادی. تو شیر شاہ سوری جو ہے یہ بہت بڑا ایک بادشاہ تھا. یہ جو بڑے بڑے روڈ ہیں دور تک بنوائے ہوئے، یہ سب اسی کے بنوائے ہوئے. بہت عادل بادشاہ تھا، بہت ہی انصاف پرور بادشاہ تھا. ایک دن اس کے دربار میں ایک کسان جس کا نام گنجنن تھا، وہ روتا ہوا آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے ساتھ انصاف کیجئے، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. بادشاہ نے کہا، گنجنن اپنی بات سناؤ، تم کو کیا تکلیف ہے؟
کہا کہ میرا جو گھر ہے اس کی دیواریں بڑی چھوٹی نیچی، اور میری بیوی نہانے بیٹھی تھی کہ ادھر سے آپ کے بیٹے ادھر سے گزرے ہاتھی پر، اور انہوں نے پان کی ایک بیڑی بنائی اور میری بیوی کی طرف اچھالا اور ہنستے ہوئے ادھر سے گزر گئے۔ حضور میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادہ عادل کو، عادل نام تھا شہزاد سوری کے بیٹے کا، شہزادے کو پاپ زنجیروں میں جکڑ کر کے دربار میں لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو کسی نیتا کے بیٹے سے غلطی ہو جائے تو ہر ممکن کوشش کرے گا کیسے بھی چھوٹ جائے، کتنا بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں دیکھو شہزادہ عادل کو ایک غیر مسلم کسان، ایک غریب کسان کے کہنے کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑا ہو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تو نے ایسا کیا؟ تو اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ بالکل بات صحیح ہے، یہ جو گنجنن ہے، یہ جو کسان ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ فوراً حکم دیا، کہا کہ شہزادہ عادل کو کھیت میں بھیجا جائے جہاں یہ کسان کام کر رہا تھا، جو اس کی کھیتی میں کام کرے، گڑائی جتائی کرے، اس کو لگاؤ کسان کے کھیت پر، اور اس کی بیوی کو، غالباً جہاں آ رہا ہے روشن آ رہا، نام تھا شوکت آ رہا، کچھ نام تھا اس کا، کہا کہ اس کی بیوی کو اسی جگہ بٹھاؤ جہاں پر گنجنن کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اور گنجنن کو ہاتھی پر بٹھا کر کے ایک پان کی بیڑی دو، اور وہ بیڑی ادھر سے چلتے ہوئے اس کی بیوی شہزادہ عادل کی بیوی کے اوپر، شہزادی کے اوپر پھینکے گا اور ہنستے ہوئے گزرے گا۔ پورے دربار کے اندر سبحان اللہ کی آواز آئی، اور گنجنن نے فوراً کہا کہ حضور مجھے میرا انصاف مل گیا۔ جی تو اس طریقے سے انصاف ہونا، اس طریقے سے عدل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، سب سے پہلے دیکھیے عدل، عدل انصاف، انصاف کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ ظالم یہ نہ سمجھ لے کہ اسے دیکھا نہیں جا رہا ہے، پورا واچ کیا جا رہا ہے اس کا۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ اسے غافل ہے۔ برابر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تم، برابر واچ کیا جا رہا ہے۔ ایغور کے مسلمانوں پر، چین کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ جانتے ہیں جب کسی مظلوم کی دعا اٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ دیکھو، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، ابھی جو حدیث پڑھی میں نے، 3 آدمی کی دعا کو جو ہے رد نہیں کی جاتی، الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک افطار نہ کر لے، ایک، اور دوسرے الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، اور تیسرے وہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کیا ہوتی ہے، کیا اس نے تو یرفعها فوق الغمام، اللہ اس دعا کو بدلیوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، بدلیوں کو حکم ہوتا ہے کہ مظلوم کی دعا کو تو اپنے اوپر اٹھا لے، یرفعها فوق الغمام، بدلیوں کے اوپر اس دعا کو اٹھا لیا جاتا ہے، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس دعا کو ڈائریکٹ میرے عرش تک آنے دو۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں؟ اور پھر رب تعالیٰ کے سامنے جب وہ دعا پہنچتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ، اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم کہ اس سے بڑا عزت والا کون ہو سکتا ہے، وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیری ہو جائے۔ یہ دیکھو وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ کا نقطہ بڑا پیارا ہے۔ اب آدمی دعا کر رہا ہے، عرش تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے، تھوڑی دیری ہو رہی ہے تو اس میں مصلحت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میری عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر ہو جائے، اور وہ دیر میری مصلحت کے تحت ہے، لیکن تیری دعا مستجاب ہے، قبول کر لی گئی ہے، اور میں ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جی ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ تو یہاں رہتے ہیں، بہت سارے ایسے قریہ جات ہیں، ایسے گاؤں ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں، جی جیسے سمود کے دیار ہیں، اسی طریقے سے جو ہے قوم عاد کے دیار ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا تو کسی کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا گیا، اور اس طریقے سے کسی کے اوپر رجفہ یعنی زلزلہ طاری کر دیا گیا، آگ کی بارش ہوئی، عذاب آیا تو دوبارہ آباد نہیں ہو سکے۔ جی کہا گیا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، زمین میں چل کر کے دیکھو
जिस जगह पर अजाब आया वो जगह सुधर नहीं सकी, जी वो जगह सुधर नहीं सकी। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर जुल्म किया गया। और कुरान हकीम में है कि वतिलकल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौईदा, हमने कितनी बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर दिया जब उन्होंने जुल्म किया। तो जब अदल के रास्ते से हटे, जुल्म पर आ गए, तो हमने उनको तहोबाला कर दिया, तबाह बर्बाद। हाँ, वजअलना लिमहलिकिहिम मौईदा, उनके हलाकत का मैंने एक टाइम मुकर्रर कर रखा है। हाँ, आप कहें अभी नहीं, वो एक टाइम है, सुधरने का मौका दिया जा रहा है या कोई मसलहत है, लेकिन जालिम की पकड़ से, जालिम की पकड़ जरूर होती है और अल्लाह तबारक व तआला जालिम को छोड़ता नहीं। आपको मालूम है कि इस्लाम जो अदल पेश करता है, अब यहाँ तो भाई एक मजहब को दूसरे मजहब से, एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाया जा रहा है, लेकिन इस्लाम में इंसानियत का इतना शानदार एहतराम है, आपको सुनकर हैरत होगी। आइए एक हदीस पढ़ लेते हैं। पहले वो हदीस आपको मालूम है कि वो जो मैंने अभी पढ़ा कि 7 आदमी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, वो तो आपको मालूम है, जिसमें पहला इमाम आदिल है। अभी हदीस हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत प्यारी है हदीस इस तरह, हद्दसना आदम हद्दसना शुअबा हद्दसना अम्र मुरूर क़ाल समीअतु अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला क़ाल काना सहल इब्न हुनैफ व क़ैस इब्न साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाइदैन बिल क़ादिसिय्या फमर्रू अलैहिमा बिजनाज़तिन फ़क़ामा फ़क़ील लहुमा इन्नहा मिन अहलिल अर्ज़ अय मिन अहलिज़ ज़िम्मा फ़क़ाल इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रत बि जनाज़तुन फ़क़ामा फ़क़ील लहुमा इन्नहा जनाज़तु यहूदिय्यिन फ़क़ाल अलैसत नफ़्सन। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल मज़ालिम वल ग़स्ब। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है इसको बुखारी शरीफ के अंदर लाए किताबुल मज़ालिम में के दो लोग हैं, हजरत साहिल इब्न हुनैफ और हजरत कैस इब्न साद। ये दोनों कादिसिया, कादिसिया जानते हैं, ये बिल्कुल कूफा आप जाएं तो मदीना से, तो आप जब कूफा जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है ये कादिसिया। ये हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फतेह किया था, जो फातेह हैं इसके। तो कादिसिया के अंदर ये दोनों लोग बैठे हुए थे। कौन? साहिल इब्न हुनैफ और कैस इब्न साद, ये दोनों बैठे हुए। अब वो बैठे हुए दोनों, अचानक एक जनाजा गुजरा, फमर्रू अलैहिमा बिजनाज़तिन, और जनाजे को देख करके दोनों खड़े हो गए। तो उनसे कहा गया कि ये आप खड़े क्यों हो गए? ये जनाजा तो गैर मुस्लिम का है, मुसलमान का जनाजा नहीं है, ये तो गैर मुस्लिम है, ये इस्लाम वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है, आप खड़े क्यों हुए? अब देखो उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी कही, देखो ये बात ज़हन में बिठाओ, लेकर के जाओ, ये पूरी तकरीर का हासिल है। क्या? उन्होंने कहा कि हमने ये जो काम किया है कि जनाजा गुजरा और हम खड़े हो गए, जानते हैं हमने क्यों किया? इसलिए कि मेरे नबी ने किया है। ये बहुत प्यारी बात है। देखो उन्होंने कहा कि हम जो खड़े उसकी वजह, इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रत भी जनाज़तुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, अचानक आपके पास से एक जनाजा गुजरा, फ़क़ामा, तो आप खड़े हो गए। तो आपसे कहा गया इन्नहा जनाज़तु यहूदिय्यिन, ये एक यहूदी का जनाजा है, तो आप क्यों खड़े हो गए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अलैसत नफ्सन, क्या ये इंसान नहीं है? देखिए कुरान में कहा गया है कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन ये हैं, यहूदी हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए आप, रहमतुल लिल आलमीन को, आपके अदल को, आपके इंसाफ को, आपके दिल को, आपके रहमतुल लिल आलमीन को, कि ये जानते हुए भी कि ये जनाजा यहूदी का है, आप खड़े हो गए और आपने ये फरमाया क्या ये इंसान नहीं है? आज इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, कीड़े मकोड़ों से बदतर हो गया इंसान। मैं ये देख रहा हूं कि मीडिया के अंदर कभी एक बंदर, एक जानवर कहीं किसी तार के ऊपर फंस गया है, उसको बचाने के लिए अरे क्रेन लगी हुई है, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, ये रस्सी डाल और ये बुलंदी पर पहुंच करके उसको बचाना कि जो इसको करंट ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और मीडिया पूरा फोकस करती है उसके ऊपर। यहाँ सीरिया, शाम, इराक, पता नहीं कहाँ कहाँ, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से गरीब किसान लोग, उनके बच्चे
भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, दिखाया नहीं जा रहा कि ये देखो बंदर को या किसी जानवर को बचाते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन इंसान का बच्चा मर रहा है भूख से तड़प तड़प करके। किसान खुदकुशी कर रहा है, उसको मरते हुए नहीं दिखाया जा रहा है कि ये देखो ये मर रहा है, इसका बच्चा तड़प तड़प करके भूख से मर रहा है, दूध के बगैर मर रहा है। क्या है? कितनी हैरत की बात है। आदमी का दिल नहीं तड़पता, फोकस पूरा किया जाता है आदमी। यानी कहने का मतलब ये कि इंसानों की हालत और इंसानों का खून इतना अर्जा है, इतना सस्ता है कि जानवरों को तो बचाना ये बहुत बड़ी बात समझी जाती है, और इंसान का बच्चा इंसान अगर मर रहा हो तो कोई उसे बताने के लिए तैयार नहीं, दुनिया के सामने पेश करने के लिए तैयार नहीं। हमारे दिल इतने खराब हो गए हैं, माहौल इतना खराब हो गया है। अब ऐसे माहौल में हमें क्या करना है आपको अच्छी तरह समझ में आपके आ रहा है, और पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि ऐसे माहौल में हमें क्या करना है। हमें इंसानियत को सर फहरिस्त रखना है, इंसानियत के जामे से बाहर नहीं जाना है। कुछ लोग काम का रहता है, कुछ लोग अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हैं, वो हम और आपको आपस में लड़ाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। हमें आपस में लड़ना नहीं है, बल्कि जिस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ हम हमेशा रहे हैं इसी तरीके से हमें रहना है। और मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम जो हमारे भाई हैं, उनको भी इस स्टेज से पैगाम दिया जा रहा है कि वो कोई ऐसी हरकत न करें जिससे दूसरे मजहब वालों को, दूसरी कौम वालों को कोई तकलीफ पहुँचे। सब्र से काम लें, अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाएं, इस्लाम से करीब हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से करीब हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें। और आपको इस हदीस से भी मालूम हुआ जो मैंने अभी पेश की कि दावतुल मजलूम जो थी, अगर आप सचमुच मजलूम हैं तो आप अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखिए, आपकी दुआ मुस्तजाब है और अल्लाह तबारक व तआला आपकी जरूर मदद करने वाला है। थोड़ी देर हो सकती है वलो बाधा है इन मसला के तहत, लेकिन मदद आपकी जरूर होगी। तो एक पैगाम आपको दे दिया गया कि आपको किस तरीके से रहना है, और सियासी हालात पर तो आपकी नज़र है, ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ें, इस्लाम से जुड़ें, और अदल व इंसाफ के साथ इस मुल्क के अंदर रहें, मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।